باپ نے اپنے بیٹے کی شادی 10 محرم والے دن کیوں کی؟ 9 محرم والے دن کچھ نوجوان ایک لڑکے کو موٹر سائیکل کے پیچھے ایک سیڑھی کے اوپر باندھ کر بڑی بے دردی کے ساتھ لے جا رہے تھے۔ وہ لڑکا گاؤں کے چودھری کا بیٹا تھا۔ جب چودھری نے اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھا تو غصے کے ساتھ گرج کر کہنے لگا کہ یہ کیا سلوک کر رہے ہو میرے بیٹے کے ساتھ؟ کیوں باندھا ہوا ہے اس کو؟ کیا کیا ہے اس نے؟ جب وہ لڑکے چودھری کے بیٹے کو اس کے پاس لے کر آئے تو چودھری صاحب نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا بات ہے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیوں میرے بیٹے کو سیڑھی کے ساتھ باندھا ہوا تھا؟ کیا کیا ہے اس نے؟ تو ان نوجوانوں نے کہا کہ ذرا آپ اپنے بیٹے سے پوچھئے کہ اس نے کیا کرتوت کی ہے۔ چودھری نے اپنے بیٹے سے پوچھا ہاں بول بھائی کیا کیا ہے تو نے؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے۔ چودھری صاحب آپ کا بیٹا ہمارے محلے کی بہن بیٹیوں کو خراب کر رہا ہے۔ یہ کسی غریب شخص کی بیٹی کے ساتھ عاشقی کر رہا تھا، اس کو چوری چوری موبائل دے رہا تھا کہ رات کو چوری چھپے فون پر میرے ساتھ باتیں کرنا، اور اس کے ہاتھوں کو چوم رہا تھا اور اس کے ساتھ شرمناک حرکتیں کر رہا تھا۔ ٹھیک اسی وقت ہم سارے دوست وہاں پر پہنچے تو ہم نے اس کی یہ گندی کرتوت دیکھی، تو اس کو سیڑھی پر باندھ کر یہاں پر لے آئے تاکہ تم فیصلہ کرو کہ اگر چودھری کا بیٹا ہمارے محلے کی بہن بیٹیوں کو اس طرح چھیڑے، ان کے ساتھ یہ حرکتیں کرے تو اس کا کیا انجام ہونا چاہیے۔ تھوڑا سوچنے کے بعد چودھری صاحب بولا کہ ہاں غلطی تو میرے بیٹے کی ہے۔ چودھری صاحب نے قاری صاحب سے پوچھا کہ قاری صاحب آپ بتائیں کہ میرے بیٹے کو کیا سزا ملنی چاہیے۔ قاری صاحب نے کہا کہ چودھری صاحب آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے؟ چودھری صاحب نے کہا کہ نہیں ابھی تک شادی نہیں کی۔ فوراً چودھری کا بیٹا بولا، اس نے کہا کہ قاری صاحب میں نے 1000 مرتبہ اپنے باپ سے کہا ہے کہ میری شادی کر دو ورنہ میں زنا کر بیٹھوں گا، لیکن ہر بار میرے باپ نے یہی جواب دیا کہ پہلے تمہارے بڑے بھائی کی شادی ہوگی بعد میں تمہاری۔ اب بتائیں کہ اس میں گناہ گار کون ہے؟ میں نے تو یہ کام اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا ہے۔ قاری صاحب نے چودھری صاحب سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بیٹا اپنے باپ سے یہ کہے کہ میری شادی کر دو، اس کے باوجود بھی باپ بیٹے کی شادی نہ کرے، اس کے بعد بیٹا کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے باپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ چودھری صاحب ساری غلطی آپ کی ہے، آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کیوں نہیں کی؟ اب اس کا حل یہی ہے کہ لڑکی والوں کو راضی کرو اور فوراً لڑکے کی شادی کرو اس سے پہلے کہ وہ زنا کرے۔ چودھری صاحب کو قاری صاحب کی بات سمجھ آ گئی۔ اگلے دن 10 محرم کو قاری صاحب کو بلا کر چودھری صاحب نے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا۔ اسی وقت کچھ لوگ چودھری صاحب کے گھر میں آئے، آ کر شور مچانے لگے کہ چودھری صاحب ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی، آج 10 محرم ہے، لوگ غم حسین منا رہے ہیں اور تم یہاں پہ خوشیاں منا رہے ہو، اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہو، کچھ شرم کرو۔ چودھری صاحب نے کہا کہ سنو، محرم میں نکاح کرنا کوئی منع نہیں ہے، قاری صاحب بتاؤ انہیں۔ قاری صاحب نے لوگوں سے کہا کہ 10 محرم والے دن تم لوگ نماز نہ پڑھو، تم لوگ گانے سنو، فلمیں دیکھو، جھوٹ بولو، غیبت کرو، خیانت کرو، لوگوں کو دھوکہ دو، اس کو تو تم گناہ نہیں سمجھتے۔ اور اگر 10 محرم کو کوئی حضور کی سنت پر عمل کرے، کیا اس کو تم گناہ سمجھتے ہو؟ کہاں پر لکھا ہے
کہ محرم میں شادی نہیں کی جا سکتی؟ اور جس بندے کو یہ یقین ہو کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو میں بہت جلد زنا کر بیٹھوں گا، تو اس بندے پر شادی کرنا فوراً فرض ہے، چاہے کہ وہ محرم کا مہینہ ہو، سفر کا مہینہ ہو، رمضان کا مہینہ ہو یا 12 ربیع الاول کا مہینہ ہو۔ لیکن افسوس، ہم ناچ گانے کو، بھنگڑا ڈالنے کو، ڈول باجے بجانے کو شادی سمجھتے ہیں۔ یہ تو سکھوں کا رواج ہے۔ اگر ہم اسلامی طریقے سے شادی کریں تو آپ محرم میں بھی اسلامی طریقے سے شادی کریں گے تو آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا، جس میں نہ ڈول ہو نہ باجے ہو، بالکل سادگی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے۔